Welcome to MK Fairy Tales. اگر آپ بھی اپنے نام کی سٹوری بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سلطنت شمشاد نگر کی تاریخ میں اتنی شان و شوکت اور عروج کبھی نہیں دکھایا گیا تھا جتنا کہ بادشاہ فیروز شاہ کے دور حکومت میں تھا۔ شمشاد محل جو سفید سنگ مرمر اور سونے کی نقوش سے تراشا گیا تھا، اس محل کے اندر 4 شہزادیوں کی رونق تھی جو بادشاہ فیروز شاہ کی چاروں ملکہ محترمہ سے تھیں اور جن کی خوبصورتی، ذہانت اور طاقت کے چرچے دور دور تک تھے۔ سب سے بڑی شہزادی مہرالنساء تھی جو پہلی ملکہ کی بیٹی تھی۔ وہ 21 سال کی سنجیدہ اور سلطنت کے معاملے میں گہری سمجھ رکھنے والی خاتون تھیں۔ بادشاہ کے بعد اگر کوئی سلطنت نبھا سکتا تھا تو وہ مہرالنساء کا باروب وجود تھا۔ دوسری شہزادی لائبہ تھی جو 19 برس کی اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تیز زبان اور نڈر طبیعت کے لیے مشہور تھی۔ لائبہ کو تلوار بازی اور گھڑ سواری کا جنون تھا اور وہ محل کے شاہی دستے کے سپہ سالاروں کو بھی اکیلے مات دے دیتی تھی۔ تیسری شہزادی مریم تھی، 17 برس کی، نرم دل، انتہائی حسین اور فنون لطیفہ اور شاعری کی شائق۔ مریم کی آواز اتنی سریلی تھی کہ محل کے طوطے اور کوئلے بھی اس کے گیتوں پر چپ ہو جاتی تھیں۔ اور سب سے چھوٹی آمنہ جو 15 برس کی تھی اور اپنی معصومیت کے ساتھ ساتھ محل کے خفیہ راستوں اور طلسماتی کتابوں کا چسکا رکھتی تھی۔ آمنہ کی آنکھیں محل کی ہر چھوٹی بڑی ہلچل پر نظر رکھتی تھیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب ایک سیاہ رات بادشاہ فیروز اچانک اپنی خوابگاہ میں پرسرار طور پر بے ہوش پائے گئے اور ان کے معالجوں نے بتایا کہ انہیں کسی انتہائی نایاب اور سست رفتار زہر کا شکار بنایا گیا ہے جس کا کوئی علاج شمشاد نگر کے طبیبوں کے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ کی بیماری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ محل کے اندرونی دروازے بند کر دیے گئے اور سلطنت کے وزیر اعظم سمام مالک نے اعلان کیا کہ چونکہ بادشاہ کی حالت نازک ہے، اسی لیے جلد ہی ان 4 شہزادیوں میں سے کسی ایک کو وارث تخت کے تاج کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی محل کا پرسکون ماحول ایک خوفناک سازش کی لپیٹ میں آ گیا۔ محل کی طویل دلان اب صرف کنیزوں کی سرگوشیوں اور سائے نما پہرے داروں کے قدموں کی چاپ سے گونجنے لگے۔ ایک رات آمنہ جب محل کے شاہی کتب خانے کی طرف جا رہی تھی تو اس نے دیوار کے پیچھے سے 2 سایوں کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ وزیر اعظم سمام مالک اور شاہی معالج بقرات تھے۔ زہر اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ بقرات کی مدھم آواز گونجی، چند دن اور بادشاہ ہمیشہ کے لیے نیند سو جائے گا۔ اس کے بعد 4 شہزادیوں کو آپس میں لڑنے کا ہمارا منصوبہ مکمل کامیاب ہو جائے گا۔ سمام مالک نے طنزیہ ہنسی سے ہنس کر کہا، بہت خوب، جب یہ 4 بہنیں تخت کی ہوس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گی تو شمشاد نگر کا تاج خود بخود میرے قدموں میں آ جائے گا۔ بس ہمیں یہ یقین دلانا ہے کہ بادشاہ کو کسی ایک شہزادی نے زہر دیا ہے۔ آمنہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خطرہ صرف بادشاہ کی جان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی 3 بڑی بہنوں کو اکٹھا کیا تاکہ اس خوفناک سازش کا پردہ فاش کیا جا سکے۔ رات کے دوسرے پہر آمنہ نے مہرالنساء، لائبہ اور مریم کو اپنے خفیہ کمرے میں بلایا۔ دروازے اندر سے بند تھے اور کھڑکیوں پر باہر کے شیشے چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ آمنہ نے کانپتے ہوئے کہا، باجی، بابا جان کو کسی نے قدرتی طور پر بیمار نہیں کیا، بلکہ انہیں وزیر اعظم سمام مالک اور بقرات نے زہر دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم 4 آپس میں لڑ کر مر جائیں تاکہ وہ خود تخت پر قبضہ کر سکیں۔ مریم نے مہرالنساء کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا شعبہ تھا۔ باجی، آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہم میں سے کوئی اس سازش میں شامل ہے؟ مہرالنساء نے سرد آہ بھری، میں کچھ نہیں جانتی مریم، لیکن پچھلے چند دنوں سے تمہاری اور لائبہ کی جو ملاقاتیں شاہی گارڈز کے سردار کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ بھی کسی کو شک میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی لائبہ اچھل پڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا مہرالنساء؟
کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یا مریم اپنے ہی باپ کے قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو ہمیشہ سے اپنی بڑی ہونے کا غرور ہے۔ شاید آپ خود چاہتی ہیں کہ بابا مر جائیں تاکہ تاج اکیلا آپ کو ہی مل جائے۔ کمرے کا ماحول ایک دم بجھلا سا گیا۔ وہ چار بہنیں جو ایک جان دو قلب تھیں، اب شک اور بد اعتمادی کے زہر میں ڈوبی ہوئی تھیں، ایک ہی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ اگلے 2 دن محل ایک طوفان کی طرح گزرے۔ چاروں بہنیں الگ الگ اپنے کمروں میں مقید تھیں، کسی نے کسی سے بات نہیں کی۔ سمام مالک نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہی دربار میں یہ افواہ پھیلا دی کہ شہزادی نے سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے بادشاہ کو زہر دیا ہے۔ لائبہ کو شاہی محافظوں نے آ کر گرفتار کر لیا اور اسے محل کے پرانے تہخانے میں قید کر دیا۔ جب آمنہ کو یہ خبر ملی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ لائبہ بے قصور ہے اور وزیر اعظم ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتا ہے۔ آمنہ نے اکیلے ہی اس خطرناک بازی کو پلٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں شاہی کتب خانے کی خفیہ کتابوں کی مدد سے اس تہخانے کا دروازہ ڈھونڈنے نکلی جو سیدھا وزیر اعظم کے خفیہ چیمبر میں کھلتا تھا۔ محل کے پرانے مٹی سے بھرے تہخانے میں چلتے ہوئے آمنہ کو ایک دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، شاباش بکرات، دوسری شہزادی بھی جیل میں چلی گئی ہے، اب صرف مہرالنساء اور چھوٹی بچی باقی ہیں۔ کل صبح ہم خود مہرالنساء پر الزام لگا کر اسے غدار قرار دے دیں گے۔ دروازے کے باہر کھڑی آمنہ نے جب سمام مالک کی یہ غضب سے بھری آواز سنی تو اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے محل کی سب سے بڑی گھنٹی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ گھنٹی جو صرف اس وقت بجائی جاتی تھی جب سلطنت پر سب سے بڑا بیرونی یا اندرونی حملہ ہو چکا ہو۔ رات کے سناٹے میں جب وہ طلسماتی گھنٹی بجی تو پورا شمشاد نگر بیدار ہو گیا۔ محل کے سارے درباری، سپاہی اور خود مہرالنساء اور مریم دوڑتی ہوئی مرکزی ہال میں آ گئیں۔ سمام مالک گھبراتے ہوئے دربار میں داخل ہوا اور چلایا، یہ چھوٹی شہزادی پاگل ہو گئی ہے، اسے گرفتار کرو۔ لیکن اتنے میں آمنہ نے ہانپتے ہوئے دربار کے اوسط میں آ کر وہ پرانا شاہی رجسٹر اور ایک شیشی پھینک دی جو اس نے وزیر اعظم کی میز سے چرائی تھی، جس پر اصلی زہر کا نشان بنا ہوا تھا اور ساتھ ہی سمام مالک کے دستخط تھے۔ یہ رہا قاتل، آمنہ کی آواز پورے دربار میں گونج اٹھی۔ اس نے ہمارے بابا کو زہر دیا ہے اور ہم چاروں کو آپس میں لڑانے کی سازش کی تھی تاکہ یہ تخت پر بیٹھ سکے۔ مہرالنساء نے آگے بڑھ کر وہ رجسٹر اٹھایا، اس پر سمام مالک کی مہر اور خط صاف چمک رہا تھا۔ مریم جو پیچھے کھڑی تھی شرمندگی اور ندامت سے رونے لگی کہ وہ اپنی ہی بڑی بہن مہرالنساء پر شک کر رہی تھی۔ مہرالنساء نے ایک خوفناک نظر سمام مالک پر ڈالی، پھر اس نے فوراً شاہی محافظوں کو حکم دیا، گرفتار کر لو اس غدار کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو تہخانے میں بند کر دو۔ آج شمشاد نگر کے غداروں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا۔ محافظوں نے بجلی کی تیزی سے سمام مالک اور بکرات کو دبوچ لیا۔ وزیر اعظم کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا، اس کی تمام سازشیں دھول میں مل چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد شاہی طبیبوں کے ایک نئے اور ایک وفادار گروپ نے بادشاہ فیروز شاہ کو وہ تریاک دے دیا جو بکرات کی چھپائی ہوئی تجوری میں موجود تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں جب بادشاہ نے ہوش میں آ کر دیکھا کہ ان کی چاروں بیٹیاں جو کچھ دیر پہلے ایک دوسرے کی جان کی دشمن بن چکی تھیں، اب روتے ہوئے ان کی بستر کے گرد کھڑی ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، تو ان کے دل کو قرار آ گیا۔ اگلی صبح شمشاد نگر کے آسمان پر سورج نکلا تو اس کی روشنی پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھی۔ محل کے مرکزی دربار میں بادشاہ فیروز شاہ تخت پر تھے، لیکن اس بار ان کی دائیں اور بائیں طرف کوئی وزیر یا مشیر نہیں بلکہ چاروں شہزادیاں کھڑی تھیں، مہرالنساء، لائبہ، مریم اور آمنہ۔ بادشاہ نے مسکرا کر اپنی چاروں بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوری سلطنت کے سامنے اعلان کیا، شمشاد نگر کی حفاظت اب کسی ایک شہزادی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان چاروں بہنوں کی محبت اور اتحاد کے احسار میں ہے۔ جو قوم اندر سے جڑی ہو اسے دنیا کی کوئی سازش کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ اس دن کے بعد شمشاد نگر کی دیواریں اتنی مضبوط ہو گئیں
کہ کوئی طوفان، کوئی سازش اور کوئی دشمن کبھی ان کے درمیان درار نہ ڈال سکا۔